آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے ایک ایسے ملک کی جہاں پر زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ مسلم دنیا کا انتہائی خوبصورت اور مضبوط ترین ملک ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت عثمانیہ بھی اسی سرزمین پر تھی۔ جی ہاں میری جان، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ترکی کی، جو آج کے ٹائم مشہور ہے اپنے ڈراموں کی وجہ سے۔ اس کا ایک حصہ ایشیا اور یورپ دونوں میں موجود ہے۔ یورپ میں موجود ہونے کی وجہ سے آج یہاں کا ماحول، لوگوں کی عیاشی اور اوپن کلچر دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ پیارے دوستوں، آج ہم ترکی کے بارے میں ایسی بہت ساری دلچسپ معلومات، یہاں پر لوگوں کو رہن سہن، کلچر، قدیم بازار، لوگوں کی عیاشی، یہاں کی خوبصورت مقامات، ترکی کی دلچسپ تاریخ اور اس کے علاوہ دلچسپ حقائق آج ہم ترکی کے بارے میں جانیں گے۔ آج کی ویڈیو کافی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، اسے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ترکی، جسے باضابطہ طور پر ریپبلک آف ترکی کہا جاتا ہے، ایک ایسا ملک جس کا ایک حصہ یورپ میں اور دوسرا حصہ ایشیا میں واقع ہے۔ یہ سرزمین تاریخ اور تہذیب کا خزانہ سمجھی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد انسانی زندگی کا نیا آغاز اسی سرزمین سے ہوا اور کشتی نوح ترکی کے پہاڑ ارات پر آ کر رکی تھی۔ محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق ترکی کی زمین پر انسانی زندگی کے آثار تقریباً 60,000 سال پرانے ملے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی کو قدیم تہذیب اور نئی دنیا کی دنیا ایک زندہ پل کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ترکی کی سرزمین 7,83,562 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور یہ دنیا کا 36واں بڑا ملک ہے۔ اس کی کل رقبے کی 4% حصے پر پانی اور موجود ہے۔ اس ملک میں 8,53,377 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے، جہاں 1 کلومیٹر کے اندر 1,11,000 لوگ آباد ہیں۔ ترکی پوری دنیا کا سیاحوں کا پسندیدہ مرکز ہے۔ سالانہ کروڑوں لوگ یہاں وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر عرب ملکوں کے لوگ۔ میرے دوستو، ترکی کا دارالحکومت کراچی ہے، جسے لوگ انقرہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ترکی کا زیادہ تر حصہ جس جزیرے پر آتا ہے اسے اناطولیہ کہا جاتا ہے اور کیپٹل سٹی بھی اناطولیہ جزیرے پر ہی موجود ہے۔ یہ ترکی کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 4,130 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی 50,65,783 لوگوں پر مشتمل ہے، یعنی یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 1,251 لوگ رہتے ہیں۔ سیاح زیادہ تر استنبول سٹی میں اسٹے کرنا پسند کرتے ہیں۔ دراصل استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے اور اسے انتہائی قدیم۔ یہ شہر استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے اور انتہائی قدیم ہے۔ یہ شہر یورپ اور ایشیا کے درمیان سرحد ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 2,576 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 1,53,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ شہر یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا 16واں سب سے بڑا شہر ہے۔ ناظرین، یہ شہر اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا اس کی دیوانی ہے۔ اسے ترکی کا قدیم اور جدید ثقافتی، سماجی، سیاسی اور اقتصادی شہر مانا جاتا ہے۔ اس شہر میں ترکی کی مشہور مساجد کے علاوہ قدیم میوزیم اور قدیم چرچز بھی موجود ہیں۔ اس شہر میں بے شمار ایسے ہیں دیکھنے کے لیے دنیا آتی ہے۔ یہ شہر انتہائی صاف ستھرا اور خوبصورت ہے۔ یہاں شراب پینا اور ساری رات کلب میں عیاشی کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ ایک عیاش ترین شہر ہے۔ یہاں جگہ جگہ سینٹ ڈانسنگ کلبز اور گناہوں کے اڈے سر عام ملیں گے، جہاں دنیا کے امیر ترین لوگ پیسہ اڑانے آتے ہیں۔ آدھا حصہ یورپ میں ہونے کی وجہ سے یہ سب کام یہاں پر عام ہو چکے ہیں۔ لوگ اسی طرح سے رہنے کی عادی بن چکے ہیں۔ یورپین لباس عام ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہ ایک مسلم ملک ہے اور دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کا مالک تھا۔ خیر، اللہ ان کی ہدایت دے۔ پیارے دوستو، ترکی کی سرحدیں ٹوٹل 8 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان، عراق، شام، ایران، یونان اور بلغاریہ۔ اس کی سمندری حدیں
بحر اسود اور بحر روم اور بحر جبین سے ملتی ہیں۔ دوستوں، ترکی کی سرزمین رومیوں، یونانیوں اور عثمانیوں کی تاریخ سے اور قدیم اثارات اور کھنڈرات سے بھری پڑی ہیں۔ قدیم قلعے سے قدیم چرچ اور مسجدیں آپ کو جگہ جگہ دیکھنے کو ملیں گی۔ یہاں رومیوں کے بنائے گئے تھیٹر بھی موجود ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں۔ استنبول اناطولیہ عجائب گھر پوری دنیا میں قدیم ورثے کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ عجائب گھر لاتعداد ورثے کے حاصل ہے۔ چند ترکش لیرہ کی ٹکٹ لے کر میوزیم کی خوبصورت اور یادگار سیر کریں۔ ناظرین، ترکی کی قومی زبان ترکش ہے۔ اس کے علاوہ انگلش میں کثیر تعداد میں بولی جاتی ہے۔ ترکی کے ساحل سمندر یورپ سے کم نہیں۔ یہ ساحل اتنے اوپن اور صاف ستھرے ہیں کہ ٹورسٹ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ گرمیوں میں یہ ساحل عوام الناس سے بھرے ہوتے ہیں اور لوگ یہاں خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اگر ہم ترکی کی تاریخ پر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو یونان بادشاہ سکندر اعظم نے 334 قبل مسیح میں اسے فتح کر لیا تھا اور سکندر اعظم کی حیات سے یہ سلطنت خوبصورت انداز میں چلتی رہی۔ سکندر اعظم کی وفات کے بعد اس کے جانشین وزیروں اور مشیروں نے اس سلطنت کو سنبھالا اور وہ اس کو سنبھال نہ سکے اور آہستہ آہستہ اس سلطنت کے ٹکڑے ہوتے گئے۔ سکندر اعظم سلطنت کے بعد یونانی سلطنت آئی۔ صلیبی سلطنت کے دورانیہ میں آرمینیوں نے بھی حکومت کی۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی دور میں دنیا پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، پھر زندہ ہی اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پاس بلا لیا۔ اسی وجہ سے کرسچن مذہب ترکی کو ماننے والے سب سے بڑا مذہب ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی دور میں دنیا پر نبی بنا کر بھیجے گئے اور پھر زندہ ہی اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پاس بلا لیا۔ اسی وجہ سے کرسچن مذہب ترکی کو ماننے والے سب سے بڑا مذہب ہے۔ رومیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت عروج سے نوازا۔ رومیوں نے نہ صرف ترکی اناطولیہ بلکہ شام، مصر، اردن اور فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا۔ تاریخ کے مطابق اس پورے خطے نے مسیحیت کو 3 عیسوی میں قبول کر لیا تھا، حتیٰ کہ رومی بادشاہ فلسطین نے 320 کے لگ بھگ عیسائیت کو قبول کر کے اس مذہب کو سرکاری مذہب کا نام دے دیا تھا۔ ناظرین، قسطنطنیہ کی بنیاد رکھنے والا یہی بادشاہ قسطنطین تھا۔ قسطنطنیہ کا پرانا نام بدل دیا تھا، لیکن موجودہ وقت میں اس شہر کو استنبول کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ترکی کے بہت سارے ریلیٹیو ایسے تھے جہاں رومیوں کی سلطنت 320 عیسوی سے 1450 عیسوی تک قائم رہی، لیکن بہت سارے ایسے مشرقی علاقے تھے جن کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ مشرق میں سلجوقی اور مغرب میں رومی سلطنت قائم تھی۔ سلجوقیوں کی وجہ سے بعد سرزمین پر عثمانیوں کا جنم ہوا اور ایک عظیم عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر مسلمانوں کی عظیم قربانیوں اور دن رات کی محنت نے اس سلطنت کو 4 چاند لگائے۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو سلطنت عثمانیہ 631 سال تقریباً اپنا دورہ چلا کر گئی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے بڑی مضبوط ترین سلطنت تھی۔ آخر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیسے ہوا اور سلطنت عثمانیہ کن ملک پر حکمرانی کی، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ویڈیو انشاءاللہ ترکی کے پارٹ 2 پر بنائیں گے۔ 19 اکتوبر 1923 کو ترکی کو ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا میں ابھرا اور یہی دن ترکی کا قومی دن بھی ہے۔ ترکی اپنا قومی دن انتہائی جوش و خروش کے ساتھ مناتا ہے۔ دوستوں، مصطفیٰ بادشاہ کمال ترکیوں کا ایک ایسا صدر تھا جس نے ترکی کو برطانیہ اور دیگر ممالک کے قبضے میں جانے سے روکا تھا۔ اس بادشاہ کو ترکیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت ترکی کے 81 صوبے تھے اور اس وقت اس کا سب سے بڑا شہر استنبول، جس کی آبادی 1.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ یہاں رہنے والے لوگ لبرل ہیں، یعنی مذہبی بھی ہیں اور عیاش بھی ہیں۔ ترکی میں حکومتی نظام آن لائن اور اب عوام سرکاری دفاتر میں دھکے نہیں کھاتی۔ طیب اردغان کے دور میں ترکش ایئر لائن بحال ہوئی۔ یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی ایئر لائن کا آغاز بھی اسی نے رکھا تھا۔ سالانہ کروڑوں لوگ اسی ایئر لائن کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ ناظرین، ترکی میں پولیس کو اتنی سہولیت دی جاتی ہیں جتنی ایک عام ملک میں فوجی کو بھی نہیں دی جاتی۔ یہاں پر
पर इनके पास बेहतरीन गाड़ियाँ और लग्जरी लाइफस्टाइल्स मौजूद है। लोग कानून के खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं करते। मुल्क में करप्शन बिल्कुल ना होने के बराबर है, इसलिए मुल्क हर आने वाले दिन तरक्की की राह पर गामजन है। यहाँ की अपोजिशन इंतहाई अच्छी है और मुल्क के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। इस वक्त ये माशरा यूरोप के बराबर खड़ा है। तुर्की में 30 ऐसे पहाड़ मौजूद हैं जिनकी ऊंचाई 3000 मीटर से भी ज़्यादा है। लोग इनको देखने के लिए पूरी दुनिया में ट्रेवल करते हैं। ये पहाड़ इंतहाई खूबसूरत और ऊंचे हैं। इन पहाड़ों की चोटियाँ अक्सर बादलों में छुपी रहती हैं। तुर्की के आम अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार अपने बिल्डिंग्स पर परचम लहरा कर करते हैं। और अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तुर्की दुनिया में तीसरा नंबर पर सबसे ज़्यादा फेसबुक इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। यहाँ लोग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी तुर्की के ऊपर बनाई जाने वाली आज की दिलचस्प वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, अगर इस तरह की मज़ीद और भी वीडियोस आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बनाते रहें तो दोस्तों कमेंट सेशन में आपने लाजमी बताना है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।